السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ڈیفینس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت نے ایک ایمرجنسی میٹنگ سمن کی جس میں انہوں نے جنرلز اور ایڈمرلز کو بلایا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسپیچ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ کو اتنا باہر کے دشمن سے خطرہ نہیں ہے جتنا اندر کے دشمن سے خطرہ ہے، دا اینیمی ود ان، کیونکہ وہ یونیفارمز نہیں پہنتے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ شہروں میں آرمی کو ڈپلوائے کریں گے تاکہ وہاں کا جو بھی سول انریسٹ اور ڈس فنکشنز ہیں ان کو وہ ڈائریکٹلی ڈیل کریں اور اس کو مینیج کریں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. آپ یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسپیچ کی، انہوں نے اپنے اپوننٹس کو مینشن کیا، انہوں نے ان پہ تنقید کی، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اب میں ملٹری کو اپنے کچھ شہروں میں ڈپلوائے کروں گا. تو اس سب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا ایک نیا کوئی محاذ کھڑا کر رہے ہیں؟ محاذ تو کھڑا وہ کر چکے ہیں، اور ایک نہیں کئی محاذ کھڑے کر چکے ہیں. چند روز قبل اوبویسلی نیوز پیپرز نے یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ سیکرٹری آف ڈیفینس پیٹ ہیگسیت نے تمام جنرلز، ایڈمرلز، ملک کے اندر ملک سے باہر جہاں جہاں بھی ہیں سب کو بلا لیا. سو کیا ایسی ایمرجنسی سچویشن آ گئی ہے؟ کیوں سب کو بلایا جا رہا ہے؟ تمام لوگوں کے تبصرے اس پہ آنا شروع ہو گئے تھے. وہ پھر ہم نے کل دیکھ لیا کہ کیوں ان کو بلایا گیا. ایک طویل خطاب تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. سو بیسکلی وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم لوگوں کا سروائیول بھی میرے ساتھ ہے، اور اگر وہ چیزیں نہیں کہو گے، نہیں مانو گے، ان پہ عمل درآمد نہیں کرو گے جو میں حکم صادر کروں گا، تو پھر تم بھی جاؤ گے. سو ان کا پیغام اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان لوگوں سے مقابلہ ہے جو دشمن ہمارے ملک کے اندر ہیں، اینیمی ود ان اینڈ پیپل ہو ڈونٹ ویئر یونیفارمس. سو وہ کن کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، یا ان جنرلز کو، ایڈمرلز کو کن کے خلاف کاروائیاں کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ان کے اوپوننٹس، ڈیموکریٹس، میڈیا کے وہ لوگ جو کھل کے ان کے خلاف بات کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو آپ کو ان کے خلاف احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان کی پالیسیز پہ اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے کولمبیا یونیورسٹی میں جو پروٹیسٹ ہوا، اور کولمبیا یونیورسٹی کے ساتھ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے ان کی ڈائریکٹ ایک ٹسل چل رہی ہے اور عدالتوں میں معاملہ گیا ہوا ہے. وہ کیوں گیا ہوا ہے؟ کیونکہ جو ایک آزادی کولمبیا یونیورسٹی کہتا ہے، یا ان کا سٹانس ہے کہ جناب ہمارے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ہم ان کو یہ فریڈم کے ساتھ اپنی بات ایکسپریس کرنے کی ہمیشہ سے ہماری طرف سے ٹریننگ دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے. سو اب وہ جو پالیسی فلسطین کے معاملے پہ، اسرائیل کے معاملے پہ امریکہ کی ہے، اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس اگری نہیں کرتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو آپ کیسے کسی سے احتجاج کرنے کا حق چھین سکتے ہیں؟ سو بیسک اس پہ جو عالمی ایک رد عمل سامنے آیا، اس میں اپنے ملک سے بھی ان کو بہت زیادہ ریاکشن کا سامنا کرنا پڑا. اور اصل چیز دیکھیں، اس وقت آپ دیکھیں پالیسیز پہ بولنے والے لوگ زیادہ کون ہیں؟ میجورٹی کون ہے؟ یوتھ ہے. میجورٹی وہ ہے جو ان کی اپنی نوجوان نسل ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز سے تنگ آ چکی ہے اور کھل کے اس کی مخالفت کر رہی ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک اور پالیسی جو آتے ساتھ ہی جس پہ انہوں نے بات کی، اللیگل امیگرینٹس کے خلاف. وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت بڑے دشمن ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی UNGA میں جب وہ خطاب کر رہے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس چیز کا کریڈٹ لیا کہ میری پالیسیز کی وجہ سے ہمارے جو اللیگل امیگرینٹس کا امریکہ آنا ہے وہ کتنا کم ہو گیا، بلکہ انہوں نے کہا زیرو ہو گیا. پھر یورپین کنٹریز کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ this is still a problem for you, and because of this policy which you have vis-a-vis illegal immigrants, all of you are going to hell. تو یورپ انہوں نے پورا بھاڑ میں جہنم میں پھینک دیا اس وجہ سے کہ تم لوگ جو ہے وہ جہنم میں چلے جاؤ گے تمہاری پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ تم لوگ اللیگل امیگرینٹس پہ بہت نرمی برت رہے ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ مختلف معاملات کے حوالے سے الیکشن سے پہلے ہی اپنی پالیسی واضح کر چکے تھے کہ وہ کتنا سخت ہاتھ رکھیں گے ان پالیسیز پہ، اللیگل امیگرینٹس کے معاملے پہ. پھر اسرائیل اور فلسطین کا تو ہم نے یہ اوبیسلی فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ امریکہ میں بھی اسٹوڈنٹس، بہت پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بھی آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آئے ہیں. اب ان پہ کریک ڈاؤن کرنا، ان کو گرفتار کروانا، پھر کتنے ہی اسٹوڈنٹس کو صرف اسی بنیاد پہ کہ جی وہ فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں، فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں، ان کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، یونیورسٹیز نے سسپینڈ کیا، ان کو امریکہ سے بے دخل کیا گیا. کتنے ہی لوگوں کے ویزے کینسل ہوئے، اسٹوڈنٹس کو ویزاز جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے گئے، ان کے ویزاز کینسل ہو گئے.
پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو ڈیموکریٹس ہیں یا جو میڈیا کے لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کھل کے ڈیموکریٹس کو اوبیسلی اپنا دشمن کہتے ہیں، بلکہ اپنا نہیں ہے، اپنا تو چلیں سیاسی طور پہ وہ دشمن ہیں ہی، بٹ وہ ملک کا دشمن ان کو قرار دیتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کرپٹ ہیں اور یہ ہمیشہ سے ملک کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، اور کوئی بھی ان کا بیان آ جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیشہ اس پہ تنقید کرنی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت ان کا ٹارگیٹ ہے. اینڈ اگین فوج کو اس طریقے سے اپنے مخالفین کے خلاف ان کو دشمن قرار دے کے، اپنے ملک کا دشمن قرار دے کے فوج کو انوالو کرنا ایک ایسی حکمت عملی ہو سکتی ہے جو شاید صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اپنا سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ کا کوئی اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ فوج کو انٹرنل معاملات میں، انٹرنل پالیٹکس میں اس طریقے سے گھسیٹے گا. اچھا، اس اسپیچ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہروں میں لڑائی کرنی ہوگی، جنگ کرنی ہوگی، تاکہ جو بھی یہ انریسٹ ہے اور جو بھی ڈسفنکشنز ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. شکاگو کا نام لیا، نیو یارک کا نام لیا، لاس اینجلس. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کا؟ دیکھیں، اس کا تو آغاز انہوں نے کر دیا تھا چند ماہ پہلے، جب آپ نے دیکھا نیشنل گارڈز کو بلا لیا گیا تھا لاس اینجلس میں، بڑا مظاہرہ ہوا تھا. پھر اسی وقت جو ہے وہ شکاگو کی خبریں آ گئی تھیں، اب شکاگو کی طرف ہے، نیو یارک میں بھی اس. اب یہ مظاہرے جگہ جگہ آپ کو مختلف شہروں میں نظر آ رہے ہیں. پورٹلینڈ میں نظر آ رہے ہیں، نیو یارک کے اندر ہے، آپ کو شکاگو کے اندر بہت بڑا مظاہرہ نظر آتا ہے. اللیگل امیگرینٹس کو نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہے یہ، اس پہ زیادہ مخالفت آپ کو نظر آتی ہے. اچھا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں اللیگل امیگرینٹس کے حق میں نہیں ہوں اس لحاظ سے کہ اگر آپ اپنے ملک کی بھی بات کریں، کوئی بھی ملک نہیں نا، میں پاکستان کی بات کرتی ہوں، آپ کے ملک میں غیر قانونی طور پہ لوگ رہ رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ہمارے ملک میں کتنی بڑی تعداد میں افغان شہری تھے، ہم نے افغان شہریوں کی مخالفت نہیں کی تھی. ہم کہتے تھے غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں مت رہو. ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کے ملک جاتے ہیں تو آپ پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو جو ان کے پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، پورا پیپر ورک ہوتا ہے، پھر آپ رہتے ہیں، آپ ایک ڈاکیومنٹڈ شہری ہوتے ہیں. سو افغان شہریوں کو بھی ہم نے کیا کہا تھا کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں پاکستان میں، وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں، ڈاکیومنٹیشن مکمل کریں اور اس کے بعد رہیں. سو بسم اللہ، بالکل رہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ جو سٹانس ہے نا کہ اللیگل امیگرینٹس جو ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی ڈاکیومنٹیشن کی تو بات کرتے ہیں، طریقہ ٹھیک نہیں ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، اب اس چیز پہ اختلاف ہے کہ جی آپ نے تو ایک دھاوا بول دیا ان پہ، کریک ڈاؤن آپریشن کر دیا، آپ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں، ان کو گھسیٹ رہے ہیں، نکال رہے ہیں. سو وہ طریقے پہ اعتراض ہے اور طریقہ بالکل غلط ہے. اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طریقہ بالکل غلط ہے. ایک انسانی کرائسس آپ پیدا نہ کریں، ایک انسان کی جو عزت ہے، تکریم ہے، اس کا احساس کریں اور پھر آپ پراپر طریقے سے جو بھی آپ کی کارروائی بنتی ہے قانونی اعتبار سے وہ کریں ان کو. ایگزیکٹلی. تو اب یہ جنرلز کو اور ایڈمرلز کو اکٹھا کر کے یہ بتانا اللیگل امیگرینٹس کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ جس جگہ جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں نے ابھی UNGA کا حوالہ دے دیا. سو وہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری فوج جو ہے وہ ان کا آرڈر اس معاملے میں مانے. اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی جب 2020 کے بعد 2021 میں 6 جنوری ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ بغاوت ہو گئی تھی اور پھر ہم نے دیکھا پورا کیس بنا تھا کیسے وائٹ ہاؤس کے اوپر اور پھر جگہ جگہ سرکاری بلڈنگز کے اوپر کیسے ٹرمپ کے حامیوں نے دھاوا بول دیا تھا اس ٹائم پہ بھی. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ فوج کو نا جو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے یا اپنی سیاسی چیزیں منوانے کے لیے ان کو بھی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غلط رویہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ماضی کی جو میں نے لاس اینجلس کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے نیشنل گارڈز بلا لیے تھے، ابھی شکاگو کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ رکیں گے. آئی تھنک یس، ان جو شہر آپ نے جن کا نام لیا ہے وہاں پہ آپ کو ایک اور کریک ڈاؤن نظر آئے گا، چاہے وہ اللیگل امیگرینٹس جو گھروں میں ہیں یا پھر جو سڑکوں پہ ہیں فی الحال، وہاں سے آغاز کیا جائے گا جو مظاہرین آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ تھی اس میں جتنے بھی جنرلز بیٹھے ہوں گے یا ایڈمرلز بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کبھی بھی شاید اپنی زندگی میں اس طرح کے کمانڈر ان چیف کو ایسی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، ایسا خطاب کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. اور ان کے اپنے اینالسٹ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بھی یہ ملٹری کو ڈپلوائے کر رہے ہیں، یہ جو طریقہ ہے ان کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، تو یہ اس کو بہت کنٹروورشل بنا رہے ہیں.
آپ کس بارے میں کنٹروورشل تو ہے نو ڈاؤٹ. دیکھیں آج سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ کمانڈر ان چیف کی اسپیچ ہم نے بھی سنی ہے, بہت زیادہ کمانڈرز جو ہیں آئے ہیں گئے ہیں, ان کی اسپیچ میں ایک چیز آپ کو کامن ملتی تھی, فوجیوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عراق میں یہ ہو رہا ہے, لیبنان میں یہ ہو رہا ہے, سیریا میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے. تو ہمیشہ اپنی فوج کو نا دیگر ممالک میں کسی نہ کسی وار کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا تھا. وہاں پہ دشمن ہے, یہ کر رہے ہیں, ہماری ساورنٹی کو چیلنج کیا ہے. آفٹر 9/11 خاص طور سے جب ایک بہت بڑی طویل وار آن ٹیرر کا آغاز کیا امریکہ نے, جس میں پھر پورے اتحادی نیٹو فورسز شامل ہو گئے, یہ پہلا موقع ہے کہ آپ دشمن کہہ رہے ہیں ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے, دشمن آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم میں نہیں ہے, دشمن آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نام لیے بغیر کہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف اس وقت احتجاج کریں, دشمن وہ لوگ ہیں جو میری پالیسیز کی مخالفت کرتے ہیں, دشمن وہ لوگ ہیں جو میری بات نہیں مانتے, دشمن وہ لوگ ہیں جو میرے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں. تو یہ چیز بڑی انیوژول ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ امریکہ کے اندر اس پہ تبصرے شروع ہو گئے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, جو ڈیفینس انالسٹس ہیں, جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ واقعی اس چیز پہ اگری کریں گے کہ یہ چیز امریکہ کو بہت پیچھے دھکیل دے گی. اور اگر ایسا کوئی اقدام پریزیڈنٹ ٹرمپ اٹھاتے ہیں تو ان کی اپنی مخالفت بہت بڑھ جائے گی. ابھی تو آپ کو اکا دکا مظاہرے, آپ نے چند شہروں کے نام لیے نا, آپ کو پوری امریکہ میں ان کے خلاف مظاہرے نظر آ سکتے ہیں. اب نیو یارک میں بھی دیکھ لیجئے, اب وہ وہاں پہ ایک میئر کا الیکشن ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, نومبر میں. اس میئر کے جیتنے کے چانسز ہیں جن کی یہ مخالفت کرتے ہیں. ان کو ہرانے کے لیے ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب زوران ممدانی کی میں بات کر رہی ہوں, کہ ان کو ہرانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے. یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی شہریت کو اگر کینسل کرنا پڑا تو وہ بھی کر دیں گے. سو اینی بڈی ہو چیلنجز مسٹر ٹرمپ از این اینیمی فار ہیم. سو دس از رانگ, اینڈ آئی تھنک یہ اتنا زیادہ کنٹروورسی بڑی ہو جائے گی, اور ان کے اپنے لوگوں کے خلاف ایسے کریک ڈاؤن آپریشن کرنا, یہ ایک ایسی سوسائٹی کو, جو ایک ایسا ملک جو خود کو سپر پاور بھی کہلاتا ہے, ایک ایسا ملک جو ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتا ہے, ایک ایسا شخص جو دوسرے ملکوں میں جنگیں ختم کرانے کے دعوے کر رہا ہے, وہ پھر اگر اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دے گا تو وہ دیٹ از ڈبل اسٹینڈرڈس کے زمرے میں آتا ہے. ابھی جو سچویشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں بنا دیا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کو مزید کیوس میں لے کے جائے گا سب کچھ؟ 100%. یہی تو میں نے کہا کہ یہ آپ دیگر ممالک میں کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جنگیں ختم کرائی ہیں, UNGA میں آپ نے کہا کہ میں نے 6 جنگیں ختم کرا دی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب اپنے ہی ملک میں جنگ شروع کروا رہا ہوں, اپنے ہی لوگوں کو میں نے دشمن قرار دے دیا ہے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف میں اپنی ہی فوج کو اتار رہا ہوں میدان میں, تو ڈیفینیٹلی یہ صرف اور صرف ایک بحرانی صورتحال آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے جو جنرلز بیٹھے ہوئے تھے ان کو دھمکی بھی دی کہ اگر میری اسپیچ میری باتیں آپ کو پسند نہیں آ رہی تو آپ لوگ اٹھ کے جا سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کا رینک بھی جائے گا اور آپ کا فیوچر بھی جائے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ اس سے پہلے کسی جنرل نے, کسی ایڈمرل نے ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی. تو کیا لوگوں کا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا ہی عجیب سا جملہ تھا. اف یو وانٹ ٹو لیو دا روم, اف یو ڈونٹ لائک واٹ آئی ایم سیئنگ, یو کین لیو دا روم, اینڈ اف یو لیو دا روم یو کین ٹیک یور رینکس ود یو اینڈ ٹیک اوے یور فیوچر وٹ ایور. سو یہ بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں نا, سیدھا تھریٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کہ جناب آپ نے اگر نہیں مانی, اف یو تھنک جو میں کہہ رہا ہوں بڑا غلط ہے, تو پھر چلے جاؤ, اپنا رینک بھی لے جاؤ. مطلب کہ تم فوج سے بھی فارغ ہو, تم ملک سے بھی فارغ ہو, تمہارا مستقبل بھی ضائع. تو یہ آپ کہتے ہیں کسی بھی ملک کی فوج ہو, آپ کے خلاف ہو یا آپ کے ساتھ ہو, وہ جنرلز جو اس رینک تک پہنچے, ایڈمرلز اس رینک تک پہنچے, کتنے سالوں کی محنت کرنے کے بعد پہنچے. کسی بھی ملک کی فوج ہو, تو آپ اتنے سالوں جس نے اس ملک کے لیے خدمت کی ہو, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا مستقبل بھی گیا, تمہارا رینک بھی گیا, کیونکہ آپ کو میری باتیں نہیں اچھی لگ رہی. مطلب یہ کیا ایگزیکٹلی, یہ کوئی تماشا ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ اچھا تمہیں میری باتیں نہیں اچھی لگ رہی, اوہ گیٹ آؤٹ آف دا روم اینڈ ٹیک یور ٹوائز ود یو, یو نو. تو یہ تو بالکل ہی بچپن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. سو اگر یہ دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی پالیسیز کی وجہ سے, ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے ملک کے حالات جو ہیں بہت زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر اس اسٹیج پہ کسی نے نہیں روکا تو یہ وہ والی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ مطلب آپ
کھلا چھوڑ دیں اور پھر پورے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے. یہ پھر اپنے ملک میں خود ہی آگ لگا دیں گے. یہ جنرلز کو, فوج کے اتنے سینئر آفیشلس کو اس طریقے سے بلا کے یہ بتانا کہ تمہارا مقابلہ جو مطلب تمہاری سارے سالوں کی ٹریننگ ہے یو ایس کی فورس کے اندر, آرمی کے اندر, وہ ایک سائڈ پہ رکھ دو. میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا اس پہ عمل کرو. تمہارا دشمن وہ نہیں ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے, جس کے خلاف تم نے جنگیں لڑی ہیں. تمہارا دشمن وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور اگر تمہیں نہیں اچھی لگ رہی میری بات تو چلے جاؤ. سو آئی تھنک یہ بالکل ہی بچپنا ہے, اور یہ بچپنے میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ان کے اپنے ملک میں آگ لگا دیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, کیا امریکہ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے, یا ان کو کوئی ان کے جو اقدامات ہیں ان کے خلاف؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کولمبیا یونیورسٹی کا جب معاملہ آیا تو کولمبیا یونیورسٹی کورٹ میں چلی گئی تھی ان کے خلاف, تو وہاں سے ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا. وہ جنگیں کورٹ کی لمبی چلتی ہیں, وہاں سے جواب آتا ہے, پھر یہاں سے جاتا ہے. تو اگر واقعی عدالتوں تک یہ معاملہ جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے اقدامات کی وجہ سے ایک سول انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر, اور جو الیگل امیگرینٹس پہ بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں, جو کریک ڈاؤن آپریشنز ہو رہے ہیں, وہ مزید کیوس کا باعث بن رہے ہیں. اٹس ناٹ برنگنگ اے گڈ نیم ٹو دا کنٹری. آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور سے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے, جو میجر چیز ہے, جو سب سے بڑا کنسرن اس وقت سب کا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فوج کے جرنیلوں کو بلا کے بات کریں. تو دیٹس ویری انپریسیڈنٹڈ کہ آپ اپنی فوج کو براہ راست اپنی سیاسی پالیسیز کے اندر اپنے سیاسی اقدامات کو منوانے کے لیے انوالو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اف دس گوز ٹو دی کورٹ, ڈیفینیٹلی اس کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین, اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.